السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی جانب سے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے اختیارات پر قدغن لگائے جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ گزشتہ روز تین نئی پابندیاں وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی پر عائد کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ جو تین نئی پابندیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو ایس ایچ او کی پوسٹنگ کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا سابق ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کی جانب سے، یعنی کہ امتحان پاس کیے بغیر کسی بھی پولیس افسر کو کسی بھی تھانے کا ایس ایچ او نہیں لگایا جا سکے گا، یہ پابندی بدستور برقرار رہے گی۔ اس کے علاوہ جو پولیس ہیڈ کوارٹرز میں بلیک کمپنیاں سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی موجودہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے قائم کی تھی، بلیک کمپنیاں، اس بلیک کمپنیوں میں جن بھی پولیس افسروں کی پوسٹنگ کی گئی ہے انہیں وہاں سے ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا، جبکہ جو ماڈل پولیس اسٹیشن سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے بنائے تھے، جو ماڈل پولیس اسٹیشن، ان پولیس اسٹیشنوں کو بھی نہیں ختم کیا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ جو پابندیاں ہیں اس پر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کرتے ہیں کہ آخر آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو ان پابندیوں کو عائد کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی۔ بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پابندیاں خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے اختیارات کو محفوظ بنانے کے لیے عائد کی گئی ہے، تاکہ ان کے اختیارات میں کوئی سیاسی مداخلت نہ کی جا سکے۔ اس لیے یہ پابندیاں آئی جی سندھ کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ اب اس پابندیوں کی حقیقت کیا ہے اور اس سے کیا واقعی ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے وہ اختیارات وہ محفوظ ہو جائیں گے اور اس میں کسی کی یعنی خاص طور سے کسی سیاسی مداخلت کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، یعنی کہ اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی کوئی سفارش کرتے ہیں تو وہ ان کی سفارش کو بھی ان پابندیوں کی وجہ سے وہ نہیں انٹرٹین کر سکیں گے۔ ناظرین، یہ جو ایس ایچ او کو پوسٹ کرنے کے لیے جو ایک شرط عائد کر رکھی تھی سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اور موجودہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حالانکہ میں اس پر پہلے بھی اپنے سابقہ پروگراموں میں بڑی تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں، لیکن آج مجھے ایک بار پھر اسے دہرانے کی ضرورت پیش آ رہی، کیونکہ اس سے کنیکٹڈ بعض دوسری پابندیاں بھی ہیں۔ دراصل یہ جو ایس ایچ او کو پوسٹ کرنے کے لیے جو امتحان کا طریقہ کار وضع کیا گیا تھا، یہ بات تو اپنی جگہ پر درست ہے کہ غلام نبی میمن نے اپنے اختیارات میں دوسروں کی شمولیت کو روکنے کے لیے یہ ایک طریقے سے کارروائی کی تھی کہ بھئی کوئی بھی ایس ایچ او لگ سکتا ہے بشرط یہ کہ وہ اس امتحان کو پاس کرے۔ اب اگر سی ایم ہاؤس سے یا گورنر ہاؤس سے یا کسی اور بہت بڑے ہاؤس سے کسی کی سفارش آتی ہے کہ یہ ابو بکر زرداری کو یا یہ کیا نام ہے چودھری اسلم کو یا پھر یہ حاجی ثناء اللہ کو منگو پیر کا ایس ایچ او لگا دیا جائے، تو اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کی جانب سے یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ سو بسم اللہ، ہم تو ایس ایچ او لگانے کو تیار ہے، بشرط یہ کہ یہ آپ کا سفارشی پولیس افسر وہ اس امتحان کو پاس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو ہم اسے بالکل خاموشی کے ساتھ جس تھانے میں بھی آپ کہیں گے ہم انہیں ایس ایچ او لگا دیں گے۔ تو یہ ایک پابندی عائد کر دی گئی تھی، یہ ایک قدغن لگا دی گئی تھی ان سفارشوں کے آگے، کیونکہ امتحان میں پاس کرنا یا فیل کرنا یہ خود بورڈ کے ممبران کی ثوابدید تھی، اور خود بورڈ کے جو چیئرمین تھے یعنی کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا یہ ثوابدید کرتے کہ کس کو اس میں پاس کرتے ہیں اور کس کو اس میں فیل کرتے ہیں، اور جو سفارشوں پہ آیا کرتے تھے وہ ویسی وہ اتنے زیادہ قابل نہیں ہوا کرتے تھے کہ وہ اس طرح کے امتحانی پروسیس سے کامیابی سے گزر جائے۔ تو اس طریقے سے اس وقت جو یہ طریقہ کار اپنایا گیا تھا، اس طریقہ کار میں اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی موجودہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو کامیابی نصیب ہوئی تھی، اور اس طریقے سے ان پر جو ایک پریشر تھا ایس ایچ او لگانے کے لیے، سیاسی
رہنماؤں کی جانب سے، خود بڑے بڑے ہاؤسز کی جانب سے، ان پریشروں سے ان کی جان چھوٹ چکی تھی اور وہ اپنے فرائض جو ہے وہ انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ تاڑنے والے بھی قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، تو اس کے بعد جو پولیس افسران جو ہے اس امتحانی پروسیس میں پاس ہو جایا کرتے تھے اور ان کے پاس کوئی سفارش نہیں ہوتی تھی اور وہ ایس ایچ او نہیں لگ پاتے تھے، تو اس کے بعد جو ہے سی ایم ہاؤس کے جو بڑے بروکر تھے، گورنر ہاؤس کے اور دوسرے بڑے ہاؤسز کے جو بروکر ہیں، انہوں نے ان امتحان میں پاس ہونے والے پولیس اہلکاروں سے رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور ان سے میل جول کر کے یا انہیں ٹینڈر بھروانے کا کہہ کر جو ہے پھر ان کی سفارش جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی سے کروائی جاتی تھی کہ بھئی یہ جو پولیس افسران ہیں یہ تو آپ کا امتحان پاس کر چکے ہیں، لہٰذا اب ان میں سے کسی کو کلفٹن کا ایس ایچ او لگاؤ یا کسی کو منگو پیر کا یا کسی بھی اچھے کماؤ پوت تھانے کا نام بتا کر ان کی پوسٹنگ کروا دی جاتی تھی۔ تو اس وقت جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے بھی ہاتھ بن جاتے تھے کہ بھئی یہ تو اب جو ٹرم آف کنڈیشن جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں اور وہ جو ہے امتحان چونکہ پاس کر چکے ہیں، لہٰذا اب انہیں ٹالنے کا، انہیں منع کرنے کا ان کے پاس کوئی اخلاقی یا قانونی جواز نہیں رہا کرتا تھا۔ تو وہ بحالت مجبوری یہ جانتے ہوئے کہ یہ اب پوسٹنگ جو ہے چور راستے سے ہو رہی ہے اور یہ ٹینڈر بھر کے جو ہے یا تو سابقہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی کے پاس سے ہو کے آتے تھے یا پھر وہ خود سی ایم ہاؤس کے جو پی ایس او فرخ بشیر کے پاس ٹینڈر بھر کے آیا کرتی یا پھر دوسرے بلاول ہاؤس یا دوسرے ہاؤسز سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنا ٹانکا جوڑ کر جو ہے آیا کرتے تھے، یعنی چور راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوتا تھا۔ یہ اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے علم میں ہوا کرتا تھا، لیکن وہ اس کا کوئی توڑ اس وقت نہ کر سکے۔ لیکن جب دوسری بار جو ہے غلام نبی میمن ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے میں کامیاب ہو گئے تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر اب اسی چور راستوں سے کوئی کوالیفائی پولیس افسر بھی اگر ایس ایچ او لگنے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ ان کے خلاف انکوائری کر کے کارروائی کرنے کے بعد ان کی کرپشن یا ان کی لاقانونیت پکڑتے ہی انہیں ان کے عہدوں سے ہٹا کر یعنی انہیں سسپینڈ کر کے بلیک کمپنی میں بھجوا دیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کراچی کے تینوں زونل ہیڈ کوارٹر میں جو ہے وہ بلیک کمپنیاں بنا دی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ خود اسپیشل برانچ کے جو ایس ایس پی ہیں فیصل کے ذریعے جو ہے وہ اس کی انکوائری کرواتے تھے کیا نام ہے، اور اس کے بعد چاچڑ کے ذریعے پھر ان کو انکوائری میں ثابت ہونے کے بعد جو ہے جس طریقے سے خود ایک میٹھادر تھانے کے سابقہ ایس ایچ او اور خود موجودہ جو تھے ابراہیم مہدی تھانے کے ایس ایچ او کی 80 لاکھ روپے کی کرپشن کی انکوائری انہوں نے فیصل عبداللہ چاچڑ نے پکڑی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں سسپینڈ کر کے جو ہے وہ بلیک کمپنی بھجوا دی۔ اس طریقے سے اور 3 4 5 نامور ایس ایچ او جو کہ کوالیفائی تھے، امتحان پاس تھے، لیکن چونکہ وہ چور راستے سے آئے تھے انہوں نے یعنی کہ اچھی خاصی رشوت دی تھی ان ہاؤسز میں، ان بروکروں کو، خود آئی جی کے پی ایس او کو، تو وہ ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے غلام نبی میمن نے ان کو سسپینڈ کر کے بلیک کمپنیوں میں بھجوا دیا تھا۔ تو یہ ہے اس بلیک کمپنی کی حقیقت۔ تو اسی لیے جو ہے غلام نبی میمن نے جو ہے یہ 3 پابندیاں جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو پر عائد کی ہے کہ اگر آپ اپنے اختیارات کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، اس میں کسی کی شمولیت کو برداشت نہیں کرتے ہو اور تمام کے تمام احکامات جو ہے میرٹ پر کرنا چاہتے ہو، تو پھر آپ کو ان پابندیوں کا جو ہے وہ اطلاق کرنا ہوگا۔ ان پابندیوں کے اطلاق کے بعد ہی آپ جو ہے وہ اپنے اختیارات کو محفوظ پاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ جاوید عالم اوڈو کی جانب سے جو ہے آئی جی سندھ کی جو یہ پابندیاں ہیں اس کو وہ ہنستے ہنستے انہوں نے سویکار کیا ہے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی نہ صرف یقین دہانی کرائی بلکہ ان کی رفقا کی جانب سے جو ہے مجھ سے بھی رابطہ کیا گیا ہے کہ میں جو ہوں اس معاملے میں جو ہے وہ جلتی پر تیل کا ایک طریقے سے میں کام کر رہا ہوں، اور میں جو ہے وہ آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے درمیان جو ہے بدگمانیاں پھیلا رہا ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی سر جنگ یا کوئی جنگ نہیں چل رہی اور کوئی آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے ان پر کسی طرح کی چڑھائی نہیں کی ہے، بلکہ ان کے فائدے کے لیے ہی انہیں اس قسم کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اور جو پابندیاں مجھ پر عائد کی گئی ہیں ان ایڈیشنل آئی جی کراچی پر، ان پابندیوں کا مقصد اختیارات کو محفوظ بنانا اور سیاسی مداخلت سے اس سے جو ہے وہ بچانا ہے، اسی لیے جو ہے یہ پابندیاں عائد کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین یہاں پر کہ یہ جو ماڈرن پولیس اسٹیشن جو بنائے گئے ہیں، یعنی کہ درخشاں، کلفٹن
اور ساحل، اس کے علاوہ جو ہے لیاقت آباد، شریف آباد اور خود فیروز آباد، اس کی حقیقت کیا ہے؟ غلام نبی میمن صاحب جو ہے خود آئی بی میں جو ہے کوئی تقریباً 7-8 سال جو ہے وہ لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، اور انہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے وہ جرائم کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے پولیس اسٹیشنوں کی جو رقبہ ہے انہیں کم سے کم کر دیا گیا ہے، تاکہ پولیس انہیں وہاں کنٹرول کرنے میں انہیں آسانی ہو۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ ان کی کون سی لاجک ہے، یہ ان کی کون سی منطق ہے کہ 2 تھانوں کو جو ہے وہ ایک کر کے اس پر کسی ایک ایس ایچ او کو بٹھا کر وہاں پر جو ہے لا اینڈ آرڈر اور جرائم کی وارداتوں کی روک تھام کو یقینی بنانے کا تجربہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے۔ ان تھانوں کے حدود میں جرائم کی وارداتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہے، اور ایک ایس ایچ او اتنے وسیع تر علاقے کا جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اس منطق پر بضد ہیں۔ حالانکہ ان کے ٹرانسفر کے بعد جب عمران یعقوب منہاس ایڈیشنل آئی جی کراچی بنے تو انہوں نے پہلا آرڈر ہی ان ماڈرن پولیس اسٹیشنوں کو ختم کرنے کا جاری کیا تھا، اور اس خاتمے کے بعد جو ہے وہ ان تھانوں کے حدود میں جرائم کی وارداتیں جو ہے اس میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی ان کا ٹرانسفر ہوا اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کی عزت سے غلام نبی میمن جب دوبارہ آئے تو انہوں نے دوبارہ جو ہے ان تھانوں کو یکجا کر کے ایک ماڈرن پولیس اسٹیشن بنا دیا، کلفٹن کو، درخشاں کو، اس طریقے سے جو ہے وہ فیروز آباد، بہادر آباد اور لیاقت آباد اور شریف آباد کو۔ اب انہوں نے تاکید کی ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ جاوید عالم اڈو کو کہ وہ جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کریں۔ یہ ہے ان 3 پابندیوں کی حقیقت، اور اب یہ کہہ تو دیا جاوید عالم اوڈو نے کہ بھئی ان کا کوئی جھگڑا جو ہے اپنے باس سے نہیں چل رہا ہے، باس جو بھی انہیں حکم دیں گے وہ ان کا حکم ان کے سر آنکھوں پر، وہ اس پر جو ہے وہ عمل درآمد بغیر کسی چوں چرا کے کریں گے۔ حالانکہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بورڈ تو تشکیل دے دیا ہے، کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا، ناصر آفتاب ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کی سربراہی میں، یعنی یہ وہ بورڈ ہے جو کہ پیچی ریکارڈ میں شامل پولیس افسروں کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ یہ وہ پولیس افسران ہیں جنہیں جو ہے سابقہ آئی جی مشتاق مہر نے جو ہے پتہ نہیں کون سے ان کے گناہ جرائم دیکھ لیے تھے کہ وہ انہیں اس پیچی ریکارڈ میں اس اندھے کنویں میں انہیں پھینک دیا کہ جس سے انہیں نکالنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اب جب موجودہ سیٹ اپ میں جو ہے وہ ان کے ساتھ تھوڑا بہت انصاف کہیں ہونے جا رہا تھا، جس میں سے خود غلام نبی آفریدی کی جو ہے رضویہ میں اور خود یاسین گجر کی جو ہے منگو پیر میں ایس ایچ او کی سے پوسٹنگ ہو گئی تھی، بڑی دبنگ انہوں نے انٹری دی تھی، لیکن کہتے ہیں نا تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، اور پھر جو ہے آئی جی سن غلام نبی میمن کی جانب سے پروانہ جاری کر دیا گیا ایڈیشنل آئی جی کراچی کو کہ ان کے احکامات منسوخ کر دیے جائے، کیونکہ یہ پیچی ریکارڈ میں شامل ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو ہے جوابی وار میں جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جو ہے وہ ایک بورڈ بنایا، اور بورڈ میں جو ہے پھر ناصر کیتران اور خود ویسٹ زون کے جو ایس ایس پی ہیں ان کو شامل کیا تھا، جن کا چیئرمین جو ہے وہ ناصر آفتاب کو بنایا گیا۔ اب یہ اطلاع ملی ہے کہ وہاں جو ہے ناصر آفتاب نے جو ہے یہ کوئی ان تمام انسپکٹروں کو جو ہے جو کہ اس میں شامل تھے انہیں بلایا تھا۔ اس میں انعام جنو جو ہے، فیض الحسن ہے، عرفان آصف ہے، کمال نسیم ہے، اب اسی میں شامل تھے زوار حسین جو کہ ابھی ایس ایچ او ہیں کوئی 4 سال سے سائٹ بی تھانے کے، اور ان کے سفارشی جو ہے وہ ڈی آئی جی خادم حسین رند تھے، جنہوں نے جا کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر جو ہے اس وقت کے آئی جی مشتاق مہر سے اپنے اس لاڈلے زوار حسین کا نام جو ہے وہ پیچی ریکارڈ سے نکال کر انہیں ایس ایچ او لگوا دیا تھا وہاں پر سائٹ بی میں، اور جو پچھلے 4.5 سال سے ایس ایچ او لگ کے جو ہے چھالیا کا کاروبار کھلے عام کر کے کروڑ روپے جو ہے وہ اب تک جو ہے بٹورنے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو باقی جو ہیں اب ان سب کو جو ہے وہ ناصر آفتاب نے بلایا تھا، اب 1-2 دن میں جو ہے وہ ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اب اس کے مقابلے میں اطلاع یہ ملی ہے کہ خود آئی جی سندھ جو ہے غلام نبی میمن بھی ایک بورڈ بنانا چاہتے ہیں، ان بورڈ بنانے کا خواہش رکھتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ بیک ڈیٹ میں جو ہے وہ ایک لیٹر جاری کر دیا ہے سندھ پولیس کے یعنی تمام ایڈیشنل آئی جی کے علاوہ زونل ڈی آئی جیز کو، ڈی آئی جی سکھر اور حیدرآباد اور میرپور خاص کو بھی، اور بے نظیر شہزاد کو بھی، کہ ان کے تھانوں رینج میں جو ہے اگر کوئی پیچی ریکارڈ میں شامل تو ان کے نام بھجوا دیے جائے، اور ان کا بھی جو ہے وہ خود بھی ایک بورڈ بنا کر ان کے کیسز کا
جائزہ لیں گے کہ واقعی ان کو پیچی ریکارڈ میں جو رکھا گیا تھا یہ اس کے مستحق ہیں یا کہ ان کے ساتھ زیادتی۔ سمجھ میں اب یہ نہیں آ رہا ہے کہ اگر ایڈیشنل آئی جی کراچی کا تشکیل کردہ بورڈ جو ناصر آفتاب کی سربراہی میں کام کرے، اگر وہ کسی کو اہل قرار دیتے ہیں اور خود آئی جی کا بورڈ ان کو اہل قرار نہیں دے رہا، تو پھر کس بورڈ کی بات کو، فیصلے کو حتمی سمجھا جائے گا؟ یعنی کہ یہ بظاہر تو ایک ٹکراؤ کی پوزیشن ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید علام اوڈو کے رفقا کا کہنا ہے کہ نہیں، کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ ہنسی خوشی جو ہے وہ آئی جی سندھ کے احکامات کو ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے یعنی کہ جاوید علام اوڈو صاحب جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں اور اس پر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود جاوید عالم اوڈو کے قریبی رفقا کا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا اس میں حقیقت ہے، کیا حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین، ایک بڑی بری خبر ہے سابقہ آئی جی سندھ مشتاق مہر اور ان کے رفقا کے لیے کہ ان کے لاڈلے پی ایس او کانسٹیبل عدنان رفیق صدیقی کو ہیڈ کانسٹیبل بنانے کے لیے جو گورکھ دندہ استعمال کیا گیا تھا، ایک جعلی لوور کورس میں انہیں پاس کروانے کا، اس لوور کورس میں انہیں پاس کروانے کے باوجود انہیں وہ مطلوبہ رزلٹ نہیں مل سکا جس مقصد کے لیے سارا یہ ڈرامہ رچایا گیا تھا، یعنی انہیں ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر پرموٹ نہیں کیا جا سکا، بلکہ ایس ایس پی حیدرآباد ساجد صدرالزئی کی سربراہی میں جو بورڈ تھا، اس بورڈ نے جو ہے کہتے ہیں اطلاع یہ ہے کہ انہیں ڈیفر کر دیا ہے کچھ پرانی شوکاس کو جواز بنا کر، حالانکہ ان کا لوور کورس ہی 2 نمبری تھا، اس لیے کہ اگر بائیو میٹرک کا ریکارڈ منگوایا جائے تو اس میں کسی ایک دن بھی ان کی حاضری جو ہے خود یہ جو جہاں پر ان کا کورس کروایا گیا گنجو ٹکر ٹریننگ سینٹر حیدرآباد میں، ان کا ایک روز بھی ان کی حاضری نہیں ہے، ماں سوائے امتحان والے روز وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے امتحان دیا ضرور ہے لیکن انہوں نے کوئی کورس نہیں کیا، لہٰذا یہ بالکل ٹوپی ڈرامہ تھا، لیکن یہ ٹوپی ڈرامہ بھی ان کا کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہاں پر میں ایک اور ذکر کرتا چلوں، یہ جو گنجو ٹکر پولیس ٹریننگ سینٹر جو ہے یہ حیدرآباد کا، یہ پورے سندھ پولیس کا ایک واحد ٹریننگ سینٹر ہے جہاں کا پرنسپل جو ہے گریڈ 18-19 کا ایس پی یا ایس ایس پی نہیں بلکہ گریڈ 16-17 کا ایک جونیئر ڈی ایس پی جو ہے پرنسپل کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ پچھلے 3-4 سالوں سے یہ جو ابرار آوان جو ہے وہ یہاں کے پرنسپل بتائے جاتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے یہ 2 نمبر کام کیا، حالانکہ اس عدنان کو اسی جعلی طریقے سے ہیڈ کانسٹیبل بنوانے کے لیے پہلے جو ٹریننگ کے جو ڈی آئی جی تھے عمران یعقوب پر بھی آئی جی مشتاق مہر کی جانب سے دباؤ ڈلوایا گیا تھا، لیکن وہ مرد مومن جو کہ ناک کے سیٹ پہ چل رہے تھے انہوں نے اس غلط حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس پر اس انکار کی پاداش میں جو ہے انہیں ٹریننگ سے جو ہے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ کہنا ہے خود ٹریننگ پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، جس کے بعد جو ہے یہ غلط کام جو ہے اسی گنجو ٹکر جو ہے ٹریننگ سینٹر حیدرآباد کے جو ڈی ایس پی پرنسپل ہے ابرار آوان نے حامی بری، اور انہوں نے جو ہے یہ غلط کام کیا۔ اب ابرار آوان کی بھی کچھ میں تفصیل بتاؤں کہ یہ کتنے باصلاحیت پولیس افسر ہیں، حالانکہ اسی گنجو ٹریننگ سینٹر میں جو ہے اس کے پرنسپل کی پوسٹ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے باقاعدہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ سمری بھجوائی گئی تھی، لیکن یہ اتنے بااثر ہیں کہ انہوں نے وہ سمری پچھلے 3 سالوں سے رکوایا، اس لیے کہ یہاں سے ان کو روکڑا ملتا ہے۔ انہی کے ایک کانسٹیبل ہیں اسی گنجو ٹکر کے خالد عرف کانڈا، یہ سٹی تھانے میں جو ہے اسپیشل پارٹی کا بیٹر کا بھی کردار ادا کریں، لیکن ان کی پوسٹنگ جو ہے یہ پولیس ٹریننگ سینٹر میں، لیکن یہ وہاں پر لاکھوں کروڑوں کا بتہ لیتے رہے ہیں ایس ایچ او کے لیے۔ اس کی اطلاع جب ملتی ہے اس وقت کے جو اے ایس پی ہوتی ہے علینا راجپڑ، انہوں نے ان کے خلاف ایک رپورٹ اپنے ایس ایس پی عبدالسلام شیخ کو بھجوائی تھی۔ اس رپورٹ بعد میں جاتی ہے ڈی آئی جی عمران یعقوب کو، ڈی آئی جی ٹریننگ کو، کہ ان کے خلاف کارروائی کرو۔ وہ ڈی آئی جی ٹریننگ جو ہے وہ کارروائی کرنے کے لیے وہی رپورٹ جو ہے گنجو ٹکر ٹریننگ سینٹر کے جو پرنسپل ہیں ابرار آوان ڈی ایس پی کو بھجواتے ہیں، لیکن اب انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ تو آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ تو انہی کے لیے کام کر رہے، تو وہ جو ہے
پرنسپل موصوف جو ہے وہ رپورٹ کو دبائے بیٹھتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے، بلکہ اب تک وہ ان کے ساتھ وہیں پوسٹنگ ہے اور وہاں سٹی تھانے میں بیٹر کا کردار بھی ادا کر دیکھتے ہیں کہ یہ ساجد صدرزئی جو ہے SSP، ان کے خلاف اب کوئی کارروائی کرتے ہیں یا پیر محمد شاہ جو DIG ہیں، پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں، وہ ان پر کیا ایکشن لیتے ہیں۔ اور یہ اتنے دلیر ہیں ابرار اعوان کے ان کے اپنے بھائی جو ہے وہ جو ٹنڈو محمد خان میں ان کے بھی پوسٹنگ ہوا تھی، سب انسپکٹر تھے، یہ اشتیاق، یہ ان کے کوئی مخالفین نے فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کر دیا تھا، مکی شاہ تھانے میں ان کی FIR ہے۔ یہ اتنے دلیر ہے کہ یہ اس مقدمے میں اپنے ہی بھائی کے قتل کیس میں مدعی بننے کو تیار نہیں تھے کہ اگر میں اس کا مدعی بن جاؤں گا تو ان کے حملہ آور مجھے بھی ہلاک کر دیں گے، مجھے بھی مار دیں گے، اور میں اپنے مقتول بھائی کے بچوں کی کفالت نہیں کر سکوں گا۔ یعنی DSP ہونے کے باوجود جو ہے اتنے خوفزدہ تھے کہ یہ اپنے بھائی کے کیس میں مدعی نہ بن سکے، اور آج تک اس کے قاتل نہیں پکڑے جا سکے، اور بحالت مجبوری اس کیس کو کلوز کر کے C کلاس کر دیا گیا ہے مکی شاہ جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر۔ اب اندازہ لگائیں انہیں جو ہے پرنسپل بنایا گیا ہے گنجو ٹکر پولیس ٹریننگ سینٹر کا، جنہوں نے جو ہے وہ سابقہ IG کے PSO عدنان رفیق صدیقی کو جو ہے لوور کا جعلی طریقے سے اپنے لوور کے امتحان میں انہیں پاس کروایا تاکہ انہیں چور راستے سے جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل بننے میں کامیاب ہو جائے، لیکن وہ نہیں بن سکے، اس لیے کہ انہیں ڈیفر کر دیا SSP حیدرآباد ساجد احمد صدرزئی نے۔ چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ خیبر پختونخوا جو حکومت ہے وہاں کی، وہ لگتا ہے کہ قانونیت سے زیادہ وہاں پر لا قانونیت کا دورہ ہے۔ ایک IG جیل خانہ جات خیبر پختونخوا جو ہے گریڈ 20 کی پوسٹ ہے، وہاں پر خالد عباس ایک انتہائی فرض شناس، ایک انتہائی دیانتدار، ایک انتہائی اصول پرست جیلر تھے، وہ مطلب جیل پولیس کے افسر تھے، وہ وہاں کے IG تھے۔ انہوں نے جو ہے خیبر پختونخوا کی جیلوں میں جو ایک لاقانونیت کی منشیات فروشی کا سلسلہ تھا، دوسرا جو ٹیلی فون موبائلیں اندر قیدی استعمال کرتے تھے، وہ تمام چیزیں انہوں نے ختم کر دی تھی، کرپشن کا بھی تقریباً انہوں نے خاتمہ کر دیا تھا۔ اب وہ کورس پر امریکہ گئے تھے، اور امریکہ کورس کے دوران جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو کرپٹ مافیا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی، جس میں خود احمد جان جو ہے یہ وہاں کے جو CM ہیں ان کے سگے بھائی بتائے جاتے ہیں، اور ان کا جو اپنا جو ایک PSO ہے وہ ان تمام تر گورکھ دندوں میں ملوث ہے، امتیاز۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس ٹرانسفر کے بعد جو ہے وہاں پر ایک DC چارسدہ ہے، ان کی انہوں نے پوسٹنگ وہاں کرا دی۔ گریڈ 20 کی پوسٹ تھے، لیکن گریڈ 62 ڈاکٹر 62 کی انہوں نے وہاں پوسٹنگ کرا دی، جو کہ گریڈ 19 کے ہیں، لیکن انہیں گریڈ 20 کی یہ انتہائی اہم ترین پوسٹ دی گئی ہے ڈاکٹر سعادت حسن کو، سوری 62 نہیں، ڈاکٹر سعادت حسن ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ قانونیت پر لا قانونیت جو ہے وہ اس کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس طریقے سے سیکٹری اوقاف حج کی جو پوسٹ ہے وہ گریڈ 20 کی ہے، لیکن وہاں پر ایک سفارشی گریڈ 19 کے جو ہے محمد اسلم، جو کہ پہلے DG ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں ان کی پوسٹنگ تھی، وہاں سے انہیں جو ہے وہ سیکٹری اوقاف جج کی پوسٹ، یعنی اہم ترین سیکرٹری کی پوسٹ انہیں دے دی گئی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا یہاں پر خیبر پختونخوا پولیس میں کتنی اندھیر نگری اور چوپٹ راج چل رہا ہے، یعنی کہ بیوروکریسی میں بھی جو ہے وہ کس طریقے سے جیسے پیا چائے وہی سواگن، یعنی اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو۔ اس وقت وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ اپنے اپنوں کو بانٹ رہا ہے، جس کی زندہ مثال میں نے آپ کو ناظرین بتا دی کہ خیبر پختونخوا جیلوں کے جو IG ہیں خالد عباس، جو کہ امریکہ گئے تھے کورس پر، اتنے اچھے ریکارڈ والے ہیں، ان کی جگہ انتہائی جونیئر ڈپٹی کمشنر کو جو ہے IG جیل خانہ جات خیبر پختونخوا تعینات کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں